مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم. رمضان مزمل پر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. دوستوں، آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ قاری عبدالسبحان الواحدی صاحب ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور قاری صاحب آج کے جو ہمارے بہت ہی اہم سوال ہیں ان میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ کہف ہمیں کیسے دجال سے بچائے گی؟ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف جو ہے وہ 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں کے اندر ختم ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا، فرمایا کہ یہ اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے. اور اس بندے کے اور مکہ کے درمیان فرمایا کہ ایک نور جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے. تو جب بندے کے لیے نور پیدا ہو جاتا ہے تو جہاں پر نور ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں گے کہ دجال جو ہے وہ تو ایک شیطان سے ہے. بالکل شیطان نما ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک اور حدیث پاک میں، اس میں متعدد احادیث ہیں سورہ کہف کے بارے میں اور دجال کا جو ہے، کہ ایک میں یہ فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے نور جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی. ماشاء اللہ. تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک معجزہ کیسے ہے؟ قرآن کریم جو ہے یہ کیونکہ مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، غیر اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، جیسے قرآن کریم ہے، تو وہ اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جس سے اللہ کے سوا باقی سب عاجز ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ میں فرمایا کہ تم جو ہے وہ سارے انسان جمع ہو جاؤ اور پھر پورا زور لگاؤ تو بھی تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. اور ایک جگہ فرمایا کہ تم اس کی ایک صورت ہی لے آؤ، فرمایا کہ تم وہ بھی نہیں لا سکتے. تو عرب کے جو ہے وہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، جو بڑی بڑی فصیح عربی بولنے والے تھے، اور شعراء بھی تھے، اور ایسے ایسے اشعار بولتے تھے کہ ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جب قرآن کریم نازل ہوا اور پھر اس میں جو ہے سورۃ کوثر نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ اس کی مثل کوئی لا کے دکھاؤ. تو اس کو کعبے کی دیوار پر، یہ آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اور ساتھ لکھا گیا کہ تم اس کی مثل لے کے آؤ، کسی کے اندر ہمت ہے. تو وہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ لیتے ہیں معجزہ کہ اس سے جو ہے وہ تمام انسانیت ہدایت حاصل کرتی ہے. تو اس طرح بھی یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور دوسری بات کہ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، ایک رعب طاری ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کا جو رعب ہے اس کی وجہ سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور پھر یہ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بھی فرمایا. قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ تمہاری طرف ایک میں نور بھیج رہا ہوں، اور اسی طرح فرمایا روشن دلیل بھیج رہا ہوں. تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا. اور یہ نور ہے اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اسے کلام ربی بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل، یہ کلام ربی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی تم اس کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی بریکٹ میں یہ ایک ہے تفسیر کے اندر کہ تم اس سے پہلے کوئی بھی کتاب نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. ایسی ہے. تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، عوام الناس کو، امت کو یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ خود لکھتے ہیں، اپنی طرف سے گڑا ہوا یہ کلام. ایسے ہی ہے. بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کو گڑا ہوا تو تب کہیں
کہ جب آپ پہلے بھی کچھ لکھتے ہوں، کچھ پڑھتے ہوں، ان کو کچھ سناتے ہوں، پھر یہ کہیں کہ یہ جو اب قرآن جو سنا رہے ہیں یہ بھی ان کی اپنی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، لہٰذا اب جو ہے وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ان کا یہ جو ایک بہانہ ہے، یہ اعتراض ہے، یہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور قرآن معجزہ اس طرح بھی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں، قرآن سبحان پڑھ اللہ، کر بالکل قرآن ایسے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، بالکل قرآن ایسے پڑھ کر ہم جو ہے وہ بخشش بھی حاصل کرتے ہیں۔ بالکل تو ایسے یہ ساری چیزیں ملا کر یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو نا قیامت تک دوبارہ جو ہے وہ کوئی انسانی کے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیت ہے کب اور کہاں نازل ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں نا، ان کی بڑی جی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کو تلاوت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے مجھے دی گئی ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ گویا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے اس موقع پر یہ نازل ہوئی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے، یہ آتا ہے کہ تفسیر کے اندر کہ عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے، جہاں پر وہ مقام ہے کہ جہاں پر عرش سے جو حکم آتا ہے وہاں پر رک جاتا ہے، اور نیچے سے جو کچھ بھی لے کر اوپر کی طرف جاتا ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں سے یہ عطا کی گئی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور ماشاء اس اللہ۔ کو سونے کی ٹڈیوں نے جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، یعنی سونے سبحان اللہ۔ کی جو ہے اس کے اوپر ایک قسم کا غلاف تھا، تو فرمایا کہ ماشاء وہاں اللہ۔ سے مجھے یہ عطا کی گئی ہیں، اور یہ تم جو ہے وہ پڑھ کر سویا کرو، تو اس سے جو ہے وہ بخشش بھی حاصل ہوتی ہے اور نور بھی حاصل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ جو قرآن پاک ہے کیا یہ نیکیوں کی کتاب ہے یا ہدایت کی کتاب ہے؟ جی، قرآن پاک نیکیوں کی بھی کتاب ہے، ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبۃ الوداع تھا، آخری خطبہ تھا، اس میں بھی فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے قرآن دے کر جا رہا ہوں۔ تو قرآن سے جو ہے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ نیکیوں کی کتاب بھی ہے، تو وہ کس طرح ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم ایک حرف پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور تمہارے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ نیکیوں کی بھی کتاب ہے اور ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا قاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دور کافی چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سسٹم آ چکا ہے، تو ایک شخص ہے اور وہ موبائل کے اندر اپنا قرآن پاک رکھتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، تو کیا وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل ہی حالت جنابت میں ہے کہ اس کا کوئی بھی جسم کا اعضاء پاک نہیں ہے، بالکل وہ پاک ہے۔ لیکن قاری صاحب لوگ تو کہتے ہیں زبان پاک ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تب وہ پاک نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جو ہے وہ وضو نہیں ہے اور موبائل کے اندر قرآن پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سکرین کے اندر ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں ہاتھ لگا رہے، آپ ٹچ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں سکرین حائل ہو جاتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ ہاں اگر بندہ حالت جنابت میں ہے، بندے کے اوپر غسل فرض ہے، تو پھر تو وہ ہاتھ لگائے نہ لگائے، موبائل میں ہو یا وہ کسی بھی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ اچھا قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے کیا وہ کافر ہیں؟ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 2-3 آیات کے اندر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
ایک تو یہ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو بظاہر پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو اب بالکل ہمیں یہ تفسیر سے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں، تو وہ کون سے کافر ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفر جو ہے نا، اس میں وہ کافر نہیں ہوگا جو کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو بالکل ہی عقیدے سے کافر ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ کفر صغیرہ کفر جو ہے، چھوٹا کفر جو ہے وہ مراد ہے۔ جی جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تفسیر لکھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی انکار کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں بالکل کرواتا، اس کو مانتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہے، اور اسے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ اس پر اپنی کسی ذات کی وجہ سے اپنے رشوت لے کر اس پہ عمل نہیں کرتا، یا بالکل کسی اور اپنے تعلق کی بنا پر اس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ کافر وہ نہیں ہوتا کہ جو حقیقی کافر ہے۔ آپ اس طرح اس کو سمجھ لیں، وہ حقیقی کافر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ سمجھ لیں فاسق فاجر ہے۔ بالکل فاسق فاجر وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کے اندر کبیرہ گناہ کرتا ہو۔ تو بالکل اگر وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ یہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے، پھر تو وہ ہو جائے گا پکا کافر، پکا کافر کافر بالکل اعظم جسے کہتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف عمل نہیں کرتا لیکن مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اس سے مراد کفر صغرا ہے، یعنی چھوٹا کفر ہے۔ بالکل۔ اچھا کر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے گھر کے اندر قرآن پاک تو رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کے اوپر دھول جمی ہوگی، گھر میں کوئی ہو جائے لڑائی تو قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن پاک لے آتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے قرآن پاک سر پہ رکھنا، ہر بات پہ اس کی قسمیں کھانا؟ دیکھیں، جو قسمیں اٹھاتا ہے نا وہ جی جی جھوٹا ہوتا ہے، جس کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ قسم اٹھانا اور قرآن بالکل اٹھانا، یہ ہم قرآن پاک کی ایک قسم کی بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں کہ جب ہم بالکل اپنی ذاتیات کے اوپر قرآن کو فوراً جلدی لے آتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک اٹھانے کا حکم جو ہے وہ حدیث پاک میں بھی ہے، اور بالکل قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ تم جو ہے وہ حلف لو۔ تو حلف لینے کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے اوپر قسم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بات پر قرآن اٹھا لیں، اپنی ذاتیات بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن اٹھا لیں۔ قرآن جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے عدالت کے اندر، یا آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑا آپ کے ٹھیک اوپر ہے الزام لگ گیا ہے، کوئی گناہ کا الزام لگ گیا ہے، تو اس پر آپ کو اجازت ہے، حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن اٹھا کر، حلف اٹھا کر جو ہے وہ اپنی سچائی جو ہے وہ بیان کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن اٹھائیں، تو اس طرح کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ اچھا قاری صاحب کا جو مین چینل ہے میں اس کا لنک نیچے مینشن کر دوں گا، تو آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، دیکھتے رہیے مز انفو ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔